बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी न्यूज़ चैनल में सतार लगारी आपको खुश आमदीद कहता है। अरब अमारात की खबरों की तरफ चलने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, और साथ बेल के आइकन में भी क्लिक कर दें। अगर मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। एमरजेंसी तिजारती लाइसेंस की फीस 250 दरहम कर दी गई। दुबई के इक़्तिसादी और वजारती हुक्काम ने एमरजेंसी तिजारती लाइसेंस की फ़ीस 3000 दरहम से कम करके 250 दरहम कर दी गई। हंगामी बुनियादों पर 550 लाइसेंस जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी भी लाइसेंस हासिल करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए। अल-यौम अल-अमारात के मुताबिक लाइसेंस का इजरा ऑनलाइन हो रहा है। इजरा की कार्रवाई में 5 मिनट से ज़्यादा सर्फ नहीं हो रहे। 73% लाइसेंस तिजारती सरगर्मियों के लिए जारी कराए गए, जबकि 27% का ताल्लुक पेशा वराना अमूर से है। फौरी तिजारती लाइसेंस की स्कीम स्मार्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इस प्रोग्राम को हमदान बिन मोहम्मद स्कीम बराए स्मार्ट गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। इसकी बदौलत सरमायाकार रिकॉर्ड वक्त में आसानी से दुबई में तिजारती प्रोग्राम शुरू करने के लिए लाइसेंस हासिल करने लगे हैं। तिजारती लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के शोबे ने रिपोर्ट जारी करके बताई कि साल रवां की पहली छमाही के दौरान 1746 अफराद ने लाइसेंस हासिल किए। इस स्कीम में 1400 इक़्तिसादी सरगर्मियाँ शामिल हैं। फौरी लाइसेंस हासिल करने वालों में 88% मर्द और 12% खवातीन हैं। दुबई में एमरजेंसी तिजारती लाइसेंस हासिल करने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया के अलावा सऊदी अरब, बरतानिया, जनूबी अफ्रीका, मिस्र, उर्दन, चीन, सूडान और फिलिपाइन से है। फ्रेंड, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमराज से पाकिस्तान के लिए तिब्बी इमदाद, एक और तियारा पाकिस्तान पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कोरोना वायरस से निमटने के लिए फराहम की जाने वाली तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद की तीसरी खेप मंगल की शाम इत्तेहाद एयरवेज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंच गई। इमराती खबर एजेंसी वाम के मुताबिक 14 मेट्रिक टन तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निमटने के लिए की जाने वाली कोशिशों में मदद मिलेगी। ये कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए काम करने वाले लगभग 7000 मेडिकल प्रोफेशनल के लिए मददगार साबित होगी। बयान के मुताबिक पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद अब्द उबैद इब्राहिम सालिम अल ज़हरानी ने इमदाद की फराहमी के हवाले से कहा, पाकिस्तान और इमारात के दरमियान बरदराना ताल्लुकात दहाइयों से कायम हैं। बाहमी ताउन से ये मज़ीद मजबूत होंगे। यूएई को फ़ख्र है कि इसने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आलमी यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान की मदद की। उन्होंने कहा कि इस इमदाद के ज़रिए हम पाकिस्तान और दुनिया भर में फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर का एहतराम करते हैं, तो इस बहरान को ख़त्म करने के लिए अनथक काम कर रहे हैं। याद रहे कि सफारती ज़राए के मुताबिक यूएई हुकूमत की जानिब से तिब्बी इमदाद की पहली खेप 2 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंची थी, जिसमें कोरोना टेस्टिंग किट्स, सैनिटाइज़र और तिब्बी आलात शामिल थे। 11 टन तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप 5 अप्रैल को पाकिस्तान के हवाले की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अब तक 30,000 से ज़ायद मुल्कों को 320 मेट्रिक टन से ज़ायद इमदाद फराहम की। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तिजारती मराकज़ के मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबूज़ाबी के तिजारती मराकज़ के तमाम मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक अबूज़ाबी की इकनॉमिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तिजारती मराकज़ में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान किया है। तिजारती मराकज़ में मौजूद दुकानों के तमाम कारकुनों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो कोरोना वायरस पर काबू रखने के लिए बातदरीज अपने टेस्ट कराएं, और तमाम ख़रीदार हजरात सामने की मरकज़ी दाखिली रास्ते से आने की इजाज़त होगी। इससे कबल आलयन में भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने या दूसरी लहर से बचने के लिए कुछ शराइत के साथ दोबारा कारोबार शुरू करने की सहूलत फराहम कर दी गई।
تمام کاروباری مراکز کے لیے سرکاری طور پر سرکلر جاری کیا گیا ہے۔ دکاندار اور مالز میں آنے والے تمام خریدار حضرات سامنے کے مرکزی داخلی راستے سے آنے کی اجازت ہوگی۔ مرکزی دروازوں پر تھرمل اسکریننگ کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں، جس سے داخل ہونے والے ہر شخص کا جسمانی ٹمپریچر نوٹ کیا جائے گا۔ جسمانی ٹمپریچر زیادہ ہونے والے افراد کا کسی مال میں داخلہ منع ہوگا۔ فرینڈز، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ وفاقی حکومت کا بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو صرف 2 دن قرنطینہ میں رکھنے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے پاکستانیوں کو 2 دن قرنطینہ میں رکھنے کا فیصلہ وزیر اعظم نے کیا۔ فیصلے سے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق طویل سفر کے بعد 7 روز قرنطینہ میں رکھنے سے اوورسیز پاکستانیوں کو مشکلات کا سامنا تھا، تاہم اب وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو اوورسیز پاکستانیوں کا وطن واپس آنے پر 2 دن میں ٹیسٹ کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی صورت میں واپس آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو آئسولیشن میں رکھا جائے گا، جبکہ ٹیسٹ منفی آنے پر شہریوں کو 2 دن میں گھر روانہ کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں وفاقی حکومت نے وطن واپس آنے والے پاکستانیوں کو قرنطینہ میں رکھنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی تھی، جس کے تحت وطن واپس آنے والے پاکستانی 7 دن ہوٹل میں رہیں گے، جس کا خرچہ بھی خود اٹھائیں گے۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے بیرون ممالک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے ایوی ایشن ڈویژن کی جانب سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، تاہم حکومت نے بیرون ملک پھنسے پاکستانی کو وطن واپسی کا فلائٹ شیڈول جاری کر دیا۔ آئندہ 2 ہفتوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی ایئر لائن کی مجموعی طور پر 45 پروازیں آپریٹ ہوں گی، جن سے 9000 سے زائد پاکستانی وطن واپس آئیں گے۔ ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے ذریعے بیرون ملک پھنسے 9500 پاکستانی کو وطن واپسی ہوگی۔ پی آئی اے کی 29 پروازوں پر 5730 پاکستانی کو وطن واپس لایا جائے گا۔ قطر ایئر لائن کی 7 پروازوں کے ذریعے 1750 پاکستانیوں کی واپسی ہوگی۔ یو اے ایئر لائن کی 8 پروازوں کے ذریعے 2000 پاکستانی وطن واپس آئیں گے اور پی اے کی 19 پروازیں یو اے کے لیے آپریٹ ہوں گی۔ شیڈول کے مطابق متحدہ عرب امارات 19 پروازوں کے ذریعے 3600 زائد پاکستانی وطن واپس آئیں گے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی میں 852 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، جو بھی اس دین کے دائرے میں شامل ہو جاتا ہے اس کی دنیا و آخرت دونوں سدھر جاتی ہیں، کیونکہ مذہب اسلام صرف عبادات و عقائد کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی تعلیمات اتنی دلکش اور پر اثر ہیں کہ ہر سننے والے کے دل و دماغ کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ اگرچہ موجودہ دور میں مذہب اسلام اور مسلمانوں خلاف شر انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسلام فوبیا کے رجحان میں تیزی آنے کے باوجود دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دبئی میں بھی مزید 852 غیر مسلموں نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اس بات کا انکشاف دبئی کے محمد بن راشد مرکز برائے اسلامی امور و ثقافت کی جانب سے کیا گیا۔ اسلامی مرکز کے مطابق 2020 کی پہلی سہ ماہی یعنی 1 جنوری سے 31 مارچ تک 852 غیر مسلموں کے سینے میں اسلام کے روشنی سے منور ہوئے۔ یہ تمام لوگ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جو روزگار کی غرض سے متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ اسلامی مرکز کے ڈائریکٹر ہند محمد لتا نے بتایا کہ ان کے ادارے کی جانب سے ایسے افراد کو رہنمائی اور خدمات فراہم کی جاتی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ادارے قبول اسلام کی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نو مسلم افراد کو دینی تعلیمات کے حوالے سے بھرپور آگاہی دی جاتی ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں نیک اور بہترین مسلمان بن سکیں، جس سے دیگر غیر مسلموں کو بھی اسلام کے حقائق اور فیوز پر برکات کی جانب رجوع کرنے کی ترغیب ملے۔ اسلامی مرکز میں نو مسلموں کے لیے ایک الگ شعبہ قائم ہے جس کے سربراہ حنا عبداللہ الجلاف ہیں۔ حنا عبداللہ نے بتایا کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے کی خاطر مرکز نہیں آ پاتے ان کے لیے ایمان کی روشنی حاصل کرنے کے لیے تبدیلی مذاہب کی آن لائن سہولت بھی متعارف کرائی گئی ہے۔
جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں وہ مرکز کو واٹس ایپ، ٹیلی فون، ای میل یا درخواست بھیج کر اپنی نیک خواہشات کا عملی روپ دے سکتے ہیں۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، اور یہ ہماری اس سیگمنٹ کی آخری اپڈیٹ ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کے 541 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 11,380 ہو گئی، جبکہ 7 مریضوں کی کرونا نے جان لے لی۔ مرنے والوں کی کل تعداد 89 ہو گئی۔ اب تک مملکت میں 2,181 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، جبکہ 9,110 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ ایکٹیو کیسز میں سے ایک مریض کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مملکت میں اب تک 10,57,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ ابھی بھی مزید ٹیسٹ جاری ہیں، جبکہ جزوی طور پر لاک ڈاؤن بھی ختم کر دیا گیا۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا نے جہاں 2 لاکھ افراد کو زندگیوں سے محروم کر دیا، وہیں ان مرنے والوں کے سوگوار لواحقین بھی جیتے جی مر گئے۔ اس عالمی وبا نے دنیا بھر میں ہزاروں المناک کہانیوں کو جنم دیا، جو سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے سامنے آ کر لوگوں کو اداس کر رہی ہیں۔ ایسی ہی ایک دکھ بھری کہانی اماراتی نوجوان سعود بن احمد کی ہے، جسے کرونا کے مہلک مرض نے والد اور والدہ دونوں کی شفقت اور محبت سے محروم کر دیا۔ شدید دکھ اور کرب میں مبتلا سعود نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک ویڈیو پوسٹ کی، جس میں اس نے امارات میں مقیم مقامی اور تارکین وطن سے اپیل کی ہے کہ وہ حکام کی جانب سے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جاری ہدایات پر پوری طرح عمل کریں، تاکہ وہ خود بھی جان لیوا کرونا سے محفوظ رہیں اور ان کے پیاروں کی زندگیوں بھی خطرات لاحق نہ ہوں۔ فرینڈ، یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔